جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے، اور وہ اپنے لیے نہیں، یہ وائکیریس ہے، وہ کسی کے لیے. وہ جو لاڈلا ہے، لاڈلا پلس، وہ اب الیکشن نہیں چاہتے. اب ان کو الیکشن، چاہے ان کا حریف جیل میں پڑا ہو رہے، وہ الیکشن، میاں صاحب اب الیکشن نہیں چاہتے. اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی طرح پوسٹ پون کیا جائے. ایک پوسٹ پونمنٹ کا یہ تھا کہ جی وہ حلقہ بندیاں ہوتی رہیں، وہ سپریم کورٹ نے اڑا دیا. اب ان کا تھا یہ کیا انہوں نے، یہ جو 3-4 بار ایسوسیشن سے آئے، تقریباً ایک ہی مضمون ہو. کراچی سے بھی سندھ ہائی کورٹ بار بھی دے رہی، لاہور میں یا اسلام آباد میں بیٹھ کے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، یہ ایک گروہ کی تسلط میں. اور وہ نواز شریف کے، ان کے کوئی ڈھکی چکی بات نہیں. ان کی لیڈر، جو ان کے مین لیڈر ہیں، وہ آدم نذیر تارڑ ہیں. اور آدم نذیر تارڑ آپ کو پتہ ہی ہے مسلم لیگ نواز کے. یہ اب مسلم لیگ نواز بھاگنا چاہتی ہے الیکشن. اب بھاگنے کا انہوں نے ایک یہ طریقہ بنانا تھا کہ وہ حلقہ بندیاں ہو رہی، ایک دوسرا بنایا. اب انہوں نے اٹیک کرنا شروع کیا ہے چیف الیکشن کمشنر. اور اب چیف الیکشن کمشنر پہ شاید میرے سے پہلے کسی نے بھی نہیں اٹیک کیا. اور میں نے یہاں تک کہا ہے کہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، اس کو یہ مجرم ہے سارے اس ماحول کا، جس میں آئین 20 مرتبہ پامال ہوا ہے. 90 دنوں کے الیکشن میں پامال ہوا ہے. 90 دنوں میں کراؤ. کوئی انہوں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انلیگل حکومتیں صرف اس کی وجہ سے چلی. اس وقت یہ نون لیگ اس طرح آتی تھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے. اب اس نے کیا کیا کہ حافظ آباد کی کانسٹیچوئنسی، جو احسن صاحب کا ضلع ہے اور آدم نذیر تارڑ صاحب کا ضلع ہے، اب دیکھیں وہاں ایک سیٹ دی ہے تو جیلم کو 2 سیٹیں دے دی اسی آبادی. یہ تو ان کا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، وہ چوری ہو جائے نا کوئی بیل کسی کا، تو وہ کھرے کے پیچھے جاتے ہیں. کھرا اس کے پاؤں کے نشان، یہ نشان پاؤں کا کھرا سیدھا آدم نذیر تارڑ اور پھر نواز شریف کے پاس چلا. اب وہ الیکشن پوسٹپون کرانا چاہتے. لیکن میں ایک اور چیز بتا دوں، اس جو یہ لنڈن ڈیسیجن ہے، یہ لنڈن میں ڈیسیجنز ہو چکی ہوئی ہیں. لنڈن پلان نہیں تھا، لنڈن ایگریمنٹ تھا. لنڈن ایگریمنٹ یہ تھی کہ جو ڈیٹ میاں نواز شریف جائے گا اس دن الیکشن ہوگی. اب اوپر سے چیف جسٹس کہہ گئے ہیں کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے. اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اور سٹیپ جانا چاہتے ہیں. یہ صرف چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا نہیں چاہتے. ہٹائیں گے لا محالہ اس سے کچھ تاخیر ہو جائے گی الیکشن. یہ چاہتے یہ ہیں، یہ ان کی سوچ ہے کہ سپریم کورٹ کے نمبر 3 جج کو نکال کے، اس کو انہوں نے متنازع کیا ہوا ہے اپنی طرف سے کہ جی وہ مانیٹرنگ جج تھا، اور اس کو نکال کے باقی جو سینئر ججز ہیں یا سینئر پیونی جج ہیں اس کو چیف الیکشن کمشنر لگا لیں. جج ہوتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر وہ بن سکتا ہے، اٹس این ایڈیشنل ڈیوٹی. تو یہ ان کی خواہش ہے، اور یہ چاہتے ہیں میاں صاحب کہ چیف الیکشن کمشنر اب سپریم کورٹ کے کوئی جج لگے. یہ ہائی کورٹ کے جج کا وہ کہیں گے جس دن نام آ گیا سینئر موسٹ ممبر آف دی الیکشن کمیشن، اس دن آپ دیکھیں گے یہ کہنا شروع ہو جائیں گے یہ تو ہائی کورٹ کا جج ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے.
سپریم کورٹ کا جائزہ لینا چاہیے. ان کا نیکسٹ اسٹیپ اور مقصد یہ ہے کہ طارق مسعود صاحب آئے. اور مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس وقت کیا ضرورت تھی چھٹی کرنے کی. الیکشن ہو رہے ہیں ملک میں. الیکشن کو آپ نے خود فرمایا کہ پتھر پہ لکیر ہے. آپ چھٹی مارچ میں کر لیں, آپ کو کوئی روک تو نہیں سکتا. آپ کو کوئی آپ کا کوئی افسر بھی نہیں ہے کہ جو کہہ کہ جی آپ چھٹی اس دن نہیں کر سکتے تھے. آپ خود مختار ہیں, اختیار سب آپ کے پاس ہے. تو چھٹی مارچ میں کریں, اس وقت آ کے سنبھالیں اس ملک کو بھی, اس قوم کو بھی, جو ان کے اختیارات ہیں ان کے تحت ان کو سٹیبلائز کریں. یہاں سازشیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح فلاں جج صاحب کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیا جائے. یہ صرف پوسٹپون کرانے کی الیکشن کی لیے یہ نہیں پریشر پڑ گیا یکدم چیف الیکشن کمشنر. جتنا پریشر میں نے ڈالا ہے یہ ہوتا تھا. میں نے تو کہا یہ مجرم ہے. میں نے یہ بھی کہا ہے, میں نے کہا مجھے بلائے, مجھے کنٹیمپٹ میں بلاتا کیوں نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر. میں کوئی معافی نہیں مانگوں گا, میں ٹرائل لوں گا اور ٹرائل اس کے سامنے فیس کروں گا. 5-6 مرتبہ کہہ چکا. اب ان کی طرف سے اس میں مکمل اعتماد تھا, بٹ اب فارمولا جو بن گیا ہے جو لندن ایگریمنٹ کے تحت ہے کہ ڈیٹ بھی اور الیکشن کمیشن بھی میاں نواز شریف کی مرضی کی ہوگی. اب وہ اس کی کوشش کریں.